الدین الخالص. سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم کچھ بیان کریں گے مختصر طور پر. سودا بنت زمعہ یہ 8 پشت اوپر جا کر ان کا نسب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے. یہ قریش کے قبیلہ عامر بن لوئی سے تھی. عامر بن لوئی سے تھی. ان کے باپ کا نام یعنی والد کا نام زمعہ بن قیس، زمعہ بن قیس بن عبد شمس، اور ان کی والدہ کا نام شموس بنت قیس بن عمرو تھا. شموس بنت قیس بن عمرو تھا. ان کے پہلے شوہر سکران، یہ صحابی رسول تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے اور شروع زمانے میں اسلام کے شروع زمانے میں اسلام لائے تھے. یہ بھی مسلمان تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. جب ان کی وفات ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں نبوت کے 10ویں سال 400 درہم حق مہر کے عوض ان سے شادی کر لی. حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر لی. ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نہیں ہوئی. نکاح کے وقت ان کی عمر 50 سال سے زائد تھی. 14 سال تک یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی. ان کے بھائی 2 بھائی اور 2 بہنیں تھیں. ایک کا نام مالک بن زمعہ اور دوسرے کا نام عبد بن زمعہ تھا. مالک بن زمعہ یہ قدیم الاسلام تھے، یعنی شروعی زندگی میں اسلام لائے تھے، اور عبد بن زمعہ یہ بعد میں اسلام لائے لیکن یہ بھی مسلمان تھے. اور ان کی 2 بہنیں تھیں، حریرہ بنت زمعہ اور کلثوم بنت زمعہ، یہ سب کے سب مسلمان تھیں. اور ان کی ترغیب حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی ترغیب، ان کی تحریص اور ان کی کوششوں سے مسلمان ہوئی تھی. ان کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں ہوا، اس کی وجہ سیرت نگاروں نے بیان فرمائی ہے کہ یہ مہاجرین میں سے تھی. انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کی، حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور کسی وجہ سے مکہ آ گئی اپنے شوہر کے ساتھ بعد میں، اور مکہ میں ان کے شوہر کی وفات ہو گئی. جب یہ بیوہ ہو گئی تو بیوہ ہو جانے کے بعد ان کے لیے کسی طور پر مناسب نہیں تھا کہ ان کو ان کے میکے لوٹایا جاتا. ان کا میکے جانا کسی طرح بھی صحیح نہیں تھا، کیونکہ ان کے گھر کے لوگ، گھر کے افراد، ان کے والد وغیرہ یہ سب جو ہے مسلمان نہیں تھے، سبھی بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ان کے دل میں اسلام و مسلمانوں کے لیے سختیاں ویسے ہی تھی. اس لیے کسی طور پر مناسب نہیں تھا. وہ جاتی تو انہیں مسلمان ہونے کی بنیاد پر یہ لوگ تکالیف دیتے، ان کو آزمائش میں ڈالتے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر کے انہیں حرم نبوی میں داخل کر دیا. یہ نکاح مکہ میں ہوا تھا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سودا بنت زمعہ سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تھا، لیکن وہ نکاح کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہیں آئی. ان کی رخصتی مدینہ میں ہوئی سن 2 ہجری میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ سے مکہ میں نبوت کے 10ویں سال حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد جب نکاح کیا تو وہ نکاح کے فوراً بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہو گئی، آپ کے عقد میں آ گئی. اس لیے عموماً دوسری بیوی، یعنی جو شرف ملتا ہے دوسری بیوی ہونے کا، حضرت خدیجہ کے بعد پہلی عورت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی، ان کو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف مقام حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے زوجیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے زوجیت میں شامل کیا. پیغام نکاح کا کیا معاملہ تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد بہت مغموم و پریشان رہا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عثمان ابن مظعون کی بیوی حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ، بجھے سے، اور ان کے چہرے پر ملال کے آثار دکھتے ہیں اور طبیعت اچھی نہیں لگتی. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے پریشان اور مغموم کیوں رہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر میں خدیجہ تھی اور گھر کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی، بچوں کی تربیت کیا کرتی تھی، ان کے جانے کے بعد ایسا لگتا ہے گھر اجڑ گیا ہے. انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مونس اور غمخار کی ضرورت ہے. اشارہ پاتے ہی خولہ بنت حکیم حضرت سودا بنت زمعہ کے والد کے پاس آتی ہیں، جو بوڑھے ہو چکے تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے گھر میں موجود تھے، اور زمانے جاہلیت کے طریقے کے مطابق انہوں نے ان کو سلام کیا، یعنی
صبح بخیر کہا، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغام نکاح کو سامنے رکھا. ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو پیغام نکاح سودا کے لیے پیش کیا گیا تھا بہت پسند آیا. کہا کفر تو بہت اچھا ہے، رشتہ تو بہت اچھا ہے، لیکن سودا کی رائے معلوم کرنے بھی ضروری. چنانچہ جب تمام مراحل طے ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا گیا. آپ تشریف لائے اور حضرت سودا بنت زمعہ کے والد زمعہ نے انہوں نے نکاح پڑھایا، اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عقد میں ان کو داخل کر لیا. سودا بنت زمعہ کے بھائی عبد بن زمعہ کو جب اس نکاح کی تفصیل معلوم ہوئی، اس نکاح کی خبر لگی، تو بہت انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، بڑی ناراضگی کا اظہار کیا. یہاں تک کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے مٹی اٹھا کر اپنے سروں پر ڈالنا شروع کر دیا اور اپنے سر کو خاک آلود کرنے لگے، اپنے سر کو خاک آلود کرنے لگے. وہ جب اسلام لائے تو اپنی اس حرکت پر ہمیشہ نادم رہتے تھے اور کہتے تھے میں نہایت کم عقل اور کم سمجھ انسان تھا کہ اتنے پاکیزہ رشتے پر میں نے اب اتنی سفیہانہ حرکتیں کی کہ میں نے افسوس کا اظہار کیا اور اپنے سر کو خاک آلود کیا. ہمیشہ نادم رہا کرتے تھے. سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے پہلے ہی اشارے پا لیے تھے کہ ان کے شوہر کی وفات ہو جائے گی اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں داخل ہو جائیں گے. خواب آپ نے دیکھا، 2 خواب طبقات ابن سعد میں مرقوم ہے، لکھا گیا ہے، نقل کیا گیا ہے. پہلا خواب آپ نے اپنے شوہر کی زندگی میں دیکھا، سکران، ان کے شوہر سکران بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود تھے. انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنا پاؤں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا پاؤں حضرت سودا بنت زمعہ کی گردن پر رکھ دیا. انہوں نے صبح ہوئی، سودا بنت زمعہ نے اپنے شوہر کو اپنا خواب بیان کیا تو سکران بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر تمہارا یہ خواب سچ ہو تو بہت جلد میں بیمار ہو جاؤں اور اسی بیماری میں میری موت ہو جائے اور اس کے بعد تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن کر زندگی گزارو. دوسرا خواب طبقات ابن سعد میں مرقوم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جانے کا اشارہ اس طرح ملا کہ وہ کہتی ہیں سودا بنت زمعہ کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ میں تکیہ کے سہارے لیٹی ہوئی ہوں اور ایسا لگا کہ آسمان سے چاند پھٹ کر ان کے اوپر آ گرا ہے، آسمان سے چاند پھٹ کر ان کے اوپر آ گرا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. انہوں نے سکران بن عمرو اپنے شوہر جو باحیات تھے ان کو یہ خواب بتایا تو کہا کہ ہو سکتا ہے میں بہت جلد بیمار ہو جاؤں اور یہ میری بیماری میری موت کا ذریعہ بنے اور تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن جاؤ. اسی دن سے اللہ کے نبی یہ سکران بن عمرو بیمار ہونے لگے اور اسی بیماری کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی اور اس موت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ سے شادی کر لی. سودا بنت زمعہ کے بڑے فضائل اور مناقب بیان کیے جاتے ہیں. پہلی سب سے بڑی ان کی جو فضیلت ہے، ان کا شرف اور مقام ہے کہ انہوں نے مکہ میں پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، اس پروپیگنڈا کے سدباب کے لیے انہوں نے ایک اقدام کیا. اکثر شروع اسلام میں آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، سیرت کا مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ اکثر مسلمان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ میں رہتے تھے وہ 12 سے 25 سال کی عمر کے نوجوان تھے. مکہ کے لوگوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ یہ نبی یعنی اگر یہ برحق ہیں تو ان کے ماننے والے کوئی بزرگ عمر رسیدہ اور سمجھدار قسم کے لوگ کیوں نہیں ہیں، سارے نوجوان اور لڑکے قسم کے لوگ ان کے ساتھ ہیں. اس پروپیگنڈے کے خاتمے کے لیے جب زور پکڑنے لگا، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مکہ کی زندگی میں ابتدائی اسلام میں انہوں نے جب دعوت کا آغاز ہوا تھا انہوں نے اسلام قبول کر کے اس پروپیگنڈے کا خاتمہ کر دیا. صرف اسلام نہیں قبول کیا بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنی ترغیب تحریض اور کوششوں سے اپنے شوہر کو مسلمان بنا دیا، سکران بن عمرو کو مسلمان بنا دیا، اپنے دیور کو مسلمان بنا دیا، 2 دیور کو مسلمان بنایا، اپنے دیور کے بیٹے کو مسلمان بنایا، اپنی دیورانی کو مسلمان بنایا، اپنے بھائی مالک بن زمعہ کو مسلمان بنایا. یہ ازواج مطہرات تھیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیویاں تھیں. انہوں نے اپنے عقیدے اپنے ایمان پر آنچ نہیں آنے دی اور دوسروں کے عقیدے کی پرواہ کی اور ان کو بھی صحیح ڈگر پر صحیح راہ پر لا کر چھوڑا. آج ہم مسلمان ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں کا ہم دوسروں کے عقیدے کی اصلاح تو دور کی بات،
اپنے عقیدے کو بچا لے جائیں، اپنے ایمان کو بچا لے جائیں، یہ بہت بڑا یہ کرشمہ ہے، ہمارے لیے بہت بڑا کارنامہ ہے۔ آج جس طرح ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جدید تعلیم کے نام پر کالج کی راہ لے رہی ہیں اور عشق و معاشقہ کے فتنے میں مبتلا ہو رہی ہیں، ایمان اور اسلام کو خیر بات کہہ رہی ہیں، یہ آج امت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہم اپنے ایمان اور عقیدے کو بچا لے جائیں، یہ بہت بڑی بات ہے دوسروں کی اصلاح کرنے کے بجائے۔ قربان جائیے ان صحابیات پر، جب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کو حکم دیا وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكَوَافِرِ، اے صحابہ اپنی زوجیت میں جو کافرہ بیویاں ہیں ان میں سے کسی کو باقی نہ رکھو، سب کو طلاق دے کر سب کو علیحدہ کر لو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہم نے اپنی کافرہ بیویوں کو اپنے سے علیحدہ کر لیا۔ ازواج مطہرات، یہ مہاجرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی مکہ کی زندگی میں جو عورتیں تھیں، انہوں نے ہجرت کی اپنی ایمان کی خاطر، اپنی اللہ اس کی خوشنودی کے خاطر، اپنے دین کے حفاظت کے خاطر۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتی ہیں ما نعلم ان احدا من المہاجرات ارتدت بعد ایمانها، اللہ کی قسم ہمیں کسی مہاجرہ عورت کے بارے میں یہ علم نہیں ہے، معلومات نہیں ملی کہ ایمان لے آنے کے بعد انہوں نے ارتداد کی راہ اختیار کی۔ کوئی عورت میرے علم میں نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد وہ کافر ہوئی ہو، میرے علم میں نہیں۔ اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے مکہ سے انہوں نے مدینہ کی راہ لی، یہ تکلیف والا معاملہ انہوں نے اختیار کیا، یہ عزیمت کا راستہ انہوں نے اختیار کیا، رخصت کے پہلو کو چھوڑ دیا اور انہوں نے مکہ میں رہنے کے بجائے مدینہ میں انہوں نے زندگی گزارنی پسند کی، تنہائی کیوں نہ، اپنی ایمان کی حفاظت کے خاطر۔ اس لیے ازواج مطہرات اور امہات المومنین کی سیرت واقعہ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کانوں کی لذت حاصل ہو، واقعہ سنے، مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے، مقصد اپنے اصلاح ہونی چاہیے، ایمان کی اصلاح، عقیدے کی اصلاح، عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے اور انہی کے سانچے میں، انہی کی سیرت کے سانچے میں اور کردار کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کی کوششوں سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، ان کے میکے کے بھی مسلمان ہوئے، ان کے سسرال کے بھی مسلمان ہوئے اور سب کے دین کے حفاظت کے لیے انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور اس قافلے میں یہ اپنے شوہر کے ساتھ شریک تھی۔ جو دوسرا قافلہ مکے سے روانہ ہوا، اس دوسرے قافلے میں یہ اپنے خاندان، میکے اور سسرال کے افراد کے ساتھ شریک تھی، انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ایک غلط فہمی حبشہ میں مسلمانوں کے درمیان ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ مسلمانوں کو یہ افواہ سننے میں آئی کہ قریش مکہ مسلمان ہو گئے ہیں، ان کے اسلام کی خبر ملی، کچھ مسلمان اس افواہ کے شکار ہو گئے اور جب انہیں یہ خبر لگی کہ مکہ کے جو کفار ہیں یہ مسلمان ہو گئے ہیں تو اب حالات بدل گئے ہوں گے، اس امید کے ساتھ وہ لوگ لوٹ آئے کہ اب مکہ میں بہتر زندگی گزارنے کا موقع ملے۔ لیکن جب یہاں آئے تو معلوم ہوا کہ حالات تو پہلے سے زیادہ سخت اور ظلم و زیادتی پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ ان واپس آنے والوں میں سودا بنت زمعہ بھی تھی اور ان کے شوہر سکران بن عمرو بھی تھے۔ بہرحال انہوں نے فیصلہ کیا کہ کتنی شدائد اور مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے، مکائی کی زندگی میں رہنا ہے، یہاں تک کہ سکران اس دنیا سے چلے گئے اور صحابہ کرام کو، صحابیات کو ہجرت کا حکم ہوا اور سب کے سب مدینہ کی طرف چلے گئے۔ تو یہ دو شرف حاصل ہوا کہ اپنی ایمان کی خاطر انہوں نے پہلے تو حبشہ کی طرف ہجرت کی، دوسرا انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اور سودا بنت زمعہ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شعار بیوی تھی، بڑی اطاعت شعار بیوی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع، جو آپ نے زندگی کا آخری حج کیا، اس میں آپ کی ازواج مطہرات بھی ساتھ تھیں۔ آپ نے اپنی بیویوں سے کہا کہ دیکھو یہ آخری حج ہے، هذه الحجہ ثم ظهور الحسر، اس کے بعد سب لوگ اپنے گھروں میں بیٹھی رہنا۔ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک انہوں نے دوبارہ کوئی حج نہیں کیا۔ ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ حج کیجئے، عمرہ کیجئے، تو وہ کہتی تھیں کہ میں نے حج بھی کیا، میں نے عمرہ بھی کیا، اب میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نصیحت کے بعد دوبارہ حج نہیں کروں گی، لا احج بعدها ابدا، کبھی زندگی میں حج نہیں کروں گی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ایسا جذبہ تھا کہ آپ نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی بیویوں سے کہ آخری حج ہے، اس کے بعد حج نہ کرنا. تو سودا بنت زمعہ اپنے اس فیصلے پر ڈٹی رہی اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نصیحت پر آخری زندگی کے آخری سانس تک عمل پیرا. سودا بنت زمعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا حسن سلوک کرتی تھی. ایسے حالات میں جب مکہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کفار و مشرکین کے ظلم و ستم کے جہاں ایک طرف شکار تھے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اور قلبی سکون کی بھی ضرورت تھی. معاملہ اس سے بڑھ کر ایک قدم یہ بھی تھا کہ آپ کی جو بیوی، آپ کی پہلی بیوی سے آپ کے جو بچے اور بچیاں تھیں، ان کی تربیت کرنا، ان کو تحفظ فراہم کرنا، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا، یہ بھی تھا. سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ بڑے انہوں نے اچھے طریقے سے، اچھے ڈھنگ سے اس ذمہ داری کو ادا کیا. جب وہ عمر رسیدہ ہو گئی اور انہیں خدشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق دے کر اپنے سے علیحدہ نہ کر لیں، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے فیصلے کا اور اپنی خواہش کا اظہار فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امسکنی قد وهبت یومی لعائشہ لعلی اکون من نسائک فی الجنہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی زوجیت میں برقرار رکھیے. میں نے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے خاطر اپنی باری عائشہ کو دے دی ہے، عائشہ کے نام کر دی ہے، اور میں چاہتی ہوں، میری دلی خواہش یہ ہے کہ جس طرح میں دنیا کی زندگی میں آپ کی بیوی بن کر زندگی گزار رہی ہوں، اسی طرح آخرت کے دن جنت میں آپ کی بیوی بنی رہوں، آپ کی ساتھ آپ کی بیوی بن کر زندگی گزاروں. آخرت میں بھی میری یہ خواہش ہے، اس لیے مجھے اپنے سے علیحدہ نہ کریں. جب انہیں خوف ہوا کہ طلاق نہ دے دے عمر رسیدہ ہونے کی بنیاد پر، تو انہوں نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہبا کر دی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزارا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو دنیا والوں کے سامنے بڑے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے، دنیا والوں سے ملتے تو بڑے اچھے طریقے سے ملتے، ہنس کر مسکرا کر ملتے، لیکن جب گھر جاتے تو شرافت و نجابت اور شفقت و مروت کے چورے کو اتار دیتے اور اپنی بیوی پر اپنا غصہ اتارتے، اپنا نزلہ نکالتے اور گرجتے برستے، ان کو ڈانٹتے، تیوری دکھاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جس طرح باہر والوں کے لیے تھا، اسی طرح اس نے اخلاق کا مظاہرہ اپنی بیویوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ مکہ میں قریش کی عورتوں پر قریش کے مرد غالب تھے، لیکن جب مدینہ ہم لوگ پہنچے تو مدینہ کا ماحول دوسرا تھا. مدینہ میں انصار کی عورتیں انصار کے مردوں پر غالب تھیں، ان کی حکومت چلتی تھی. کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں آیا اور اپنی بیوی سے میں نے کچھ بات کہی تو اس نے میری بات کا ترکی بترکی جواب دیا، میرے بات کا ترکی بترکی برابر کا جواب دیا. میں نے جب اپنی ناگواری کا اظہار کیا تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کی بیویاں، ان کے ازواج مطہرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جواب دے دیتی ہیں، اور آپ کو یہ خبر بھی ہونی چاہیے کہ ایک دن ایک رات کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ رہتی ہیں اور بات نہیں کرتی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو ان کا دماغ چکرا گیا اور کہا کہ جو بھی ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتا ہے تو یقیناً ایسی عورت نامراد ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو عورتوں کو اپنے گھر میں دبا کر رکھتے، ان کے حقوق کو مارتے، ان کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کرتے، بلکہ آپ ان کی دلجوئی کرتے تھے، ان کے ساتھ آپ مزاح کیا کرتے تھے، ان کے قلبی سکون کا اہتمام کیا کرتے تھے. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو ہنسانے کا موقع دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رات میں نماز پڑھی. اگلے روز انہوں نے کہا کہ میں نے کل آپ کے پیچھے رات میں نماز پڑھی، آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا کہ اس رکوع میں مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں میری نفسین نہ پھوٹ جائے، ناک میں سے خون نہ نکل آئے. میں نے پورے رکوع میں اپنی نماز میں اپنی ناک پکڑی رکھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی زبان سے یہ باتیں سنی تو آپ بڑے محظوظ ہوئے اور آپ مسکراتے رہے، دیر تک مسکراتے رہے. تو رکوع میں انہوں نے اپنی ناک پکڑی رکھنے کا یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سودا بنت زمعہ کے اخلاق سے اتنی متاثر تھی، وہ کہتی ہیں کہ ما رأيت امرأة احب الی ان نکون فی مصلاخیہ من سودۃ بنت زمعہ من امرأة فی عدہ، میں نے بہت سی عورتوں کو دیکھا، مجھے سودا بنت زمعہ کے مقابلے میں کوئی عورت ایسی نہیں لگی، پسند نہیں آئی جس کے پیکر اور قالب میں ڈھل جاؤں۔ کیا مطلب میں اس کی طرح بن جاؤں، ہر اعتبار سے سودا بنت زمعہ کی طرح بن جاؤں۔ اور جہاں تک حقیقت حال کا معاملہ ہے، سودا بنت زمعہ کے اندر فرماتی ہیں کچھ تیزی تھی، مزاج کی تیزی تھی، کچھ گرمی تھی، کچھ سختی تھی، لیکن ہر اعتبار سے وہ بہت نرم مزاج تھی، ہر اعتبار سے انہوں نے اپنی نسوانی غیرت کو دبا کر رکھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کی سوگنوں کے ساتھ بڑا اچھا ان کا معاملہ تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ میں گوشت اور آٹے سے تیار کیا ہوا ایک حلوہ لے کر آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور ہمارے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وہ بھی کھانے لگے، میں بھی کھانے لگی، سودا موجود تھی، میں نے ان کو بلایا، انہوں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ دیکھو سودا، اگر نہیں آؤ گی، کھانے میں شریک نہیں ہوگی تو میں یہ حلوہ تمہارے چہرے پر مل دوں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دیکھ رہے اور ہنس رہے ہیں، منع نہیں کر رہے۔ دو سوکن ہیں، دونوں کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ، بڑا اچھا ماحول آپ نے اپنے گھر کا بنایا تھا۔ کہا دیکھو اگر نہیں شریک ہوگی میں حلوہ تمہارے چہرے پہ مل دوں گی۔ سودا بنت زمعہ کو دوبارہ بلایا، دعوت دی، کہا کہ کھانے میں حلوے میں شریک ہو جاؤ۔ سوکن کی غیرت ہوتی ہے، اس غیرت کی بنیاد پر انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں میں نہیں شریک ہوں گی۔ انہوں نے واقعتاً اپنے ہاتھ میں حلوہ لیا اور سودا بنت زمعہ کے چہرے پہ مل دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا یہ کہ اپنی ران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر رکھ دی تاکہ بوجھ سے میں دب جاؤں اور بدلہ نہ لے سکوں، اور سودا بنت زمعہ سے اشارہ کیا کہ آپ کو موقع ہے، آپ بھی بدلہ لے لیجئے اور عائشہ کے چہرے پر وہ حلوہ مل دیجئے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ تو یہ گھر کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی اور آپ کے ازواج مطہرات کے یہاں اتنا اچھا ماحول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا کہ یہ سوکنوں کی جو رقابت ہوتی ہے، غیرت ہوتی ہے، اور اس غیرت کے بعد پھر جو آگے کے مراحل ہوتے ہیں اس میں طرح طرح کی سازشیں ہوتی ہیں، اس سے پاک گھرانہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا تھا۔ نبی علیہ السلام کو بیویاں بہت محبوب تھیں، ان سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شریعت کے احکامات کے مقابلے میں، شریعت کی تعلیمات کے مقابلے میں، اللہ کے دین کے مقابلے میں انہوں نے اپنی بیویوں کو رکھا، کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا۔ شریعت کی تعلیمات کا معاملہ ہو، اللہ کے دین کے احکام پر عمل کرنے کا معاملہ ہو، آپ نے کبھی بھی اس محبت سے آپ نے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا اور اس محبت کو غالب آنے نہیں دیا۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفیہ کے بارے میں کہا، حسبک صفیہ تعنی قصیرہ کذا و کذا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے وہ پستہ قد، چھوٹی قد صفیہ کافی۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے اخلاق کے منافی پایا، اخلاق کے منافی پایا، گھر کے ماحول کو خراب کرنے والا پایا۔ بڑی معمولی بات تھی لیکن آپ نے برداشت نہیں کیا۔ فرمایا عائشہ تم نے ایسی بات کہہ دی ہے، لو مزجت بماء البحر لمزجته، سمندر کے پانی میں ملا دی جائے تو سمندر کا پانی بدبودار اور بے ذائقہ ہو جائے، خراب ہو جائے، تو نے ایسی بات کہہ دی ہے۔ یہ محبت کبھی بھی شریعت پر غالب نہیں آئی، یہ محبت کبھی بھی شرعی تعلیمات میں رکاوٹ نہیں بنی۔ اور جب ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غفلت ہو گئی، اللہ نے 7 آسمان اوپر عرش سے آگاہ کر دیا۔ سورہ تحریم کی پہلی آیت، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں جسے اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے حلال قرار دیا ہے؟ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے، اس کی بارگاہ میں رجوع کیجیے۔ واقعہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول اور طریقہ تھا کہ عصر کے بعد اپنی تمام ازواج کا چکر لگاتے تھے، باری باری ایک ایک کے پاس جاتے تھے، ٹھہرتے تھے، ان کی خیر خیریت دریافت کرتے تھے۔ زینب بنت جہش کے پاس ہدیے میں
شہد آیا ہوا تھا، اس شہد کا شربت وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر پیش کرتی تھی، بڑا محبوب تھا، تو معمول سے زیادہ وہاں پہ وقت گزر جاتا تھا۔ بیویوں نے اسکیم تیار کی کہ کسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ٹھہرنے سے روکا جائے، چنانچہ انہوں نے کہا کہ جس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، ہر ایک بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ یہ مغافیر ایک قسم کا پھول ہے جس سے ایک قسم کی گوشت اور مچھلی کی سی بو آتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ کی بو اور باس اور گند بالکل برداشت نہیں تھی، اس لیے آپ نے فرمایا تھا اگر مجھے میری امت پر شاخ نہ گزرتا تو میں اپنی امت کے لوگوں کو ہر نماز کے وقت منہ کی صفائی کا اور مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعاً یہ برداشت نہیں تھا، اس لیے آپ نے کہا کہ میں تو شہد کا شربت پیتا ہوں، مغافیر وغیرہ کا شربت نہیں پیتا ہوں۔ اچھا ایسی بات ہے تو میں قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ سے میں اس شہد کو منہ نہیں لگاؤں گا، شربت کو منہ نہیں لگاؤں گا۔ یعنی آپ نے اپنے لیے حرام کر دیا، اب جو چیز نبی کے لیے حرام ٹھہری وہ امت کے لیے بھی حرام ٹھہری۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی اس چیز کو آپ حرام کیوں قرار دیتے جسے اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان تمام معاملات میں آپ جب احادیث کا مطالعہ کریں گے تو سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت یہاں چھلکتی، کتنی نرم مزاج، اور اپنے شوہر کہتے ہیں کتنی خیرخواہ تھی۔ عائشہ کہتی ہیں میں نے ان سے کہا کہ چپ رہنا، کچھ مت بولنا، انہوں نے کہا کہ عائشہ کہتی ہیں سودا نے کہا سبحان اللہ واللہ لقد حرمنا، ہم نے یہ غلطی کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شربت شہد سے محروم کر دیا، یہ بہت بڑی ہماری غفلت اور کوتاہی اور ہماری یہ بہت بڑی غلطی۔ ان کو افسوس تھا اپنے اس عمل پہ کہ میں نے جھوٹ موٹ ان سے کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی۔ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام ازواج مطہرات کو اللہ کی طرف سے خصوصی طور پر پردے کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ آپ قرآن مجید کی مختلف آیت کریمہ سورہ احزاب وغیرہ کی اٹھائیں جہاں پہ ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم ہوا ہے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ پردہ کا حکم نازل ہو چکا تھا، ایک رات قضائے حاجت کے لیے سودا بنت زمعہ باہر گئی اور ان کا سامنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت سودا بنت زمعہ کو دیکھا کہا کہ سودا تم چھپ نہیں سکتی۔ وجہ یہ تھی کہ سودا بنت زمعہ ایک تو ہٹی کٹی تھی، کافی گوشت والی تھی، بھاری بھرکم تھی، اور دوسرا وہ لمبی چوڑی تھی، طویل القامت تھی، بڑی آسانی سے پہچان لیا اور کہا کہ تم سودا چھپ نہیں سکتی۔ وہ ناراض ہو کر واپس لوٹی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا اس وقت کھانا تناول فرما رہے تھے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری بات سنائی اور ان کی شکایت کی کہ آئے دن وہ اس طرح ہمیں راستے میں روکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت کھانا تناول فرما رہے تھے وَإِنَّ فِي يَدِهِ لَعَرْقًا فَأُوحِيَ إِلَيْهِ ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ، اس وقت آپ کے ہاتھ میں گوشت والی ہڈی تھی اور اسی دوران وحی کا نزول ہونا شروع ہوا اور پھر وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا اور وہ گوشت والی ہڈی آپ کے ہاتھ میں تھی۔ اس کے بعد آپ نے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ اے بیویوں سن لو لقد اذن لکن ان تخرجن لحاجتکن، آج کے بعد عمر تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا، تم کو اللہ کی طرف سے یہ اجازت دے دی گئی کہ تم با پردہ ہو کر قضائے حاجت کے لیے اپنی ضروریات کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہو۔ تو پردے کے اہتمام کی تعلیم دی گئی کہ محدثین کہتے ہیں عمر فاروق اس لیے روکتے تھے پردہ کے حکم نازل ہونے کے بعد کہ عورت کسی بھی حال میں اپنے گھر سے باہر نکلے ہی نہ، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اس لیے ان کو روکنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کسی بھی حال میں اپنے گھروں سے نہ نکلیں، جو ضروریات ہیں اپنے گھر میں آپ پوری کریں، اس لیے وہ روکا کرتے تھے۔ دوسرا واقعہ عبد بن زمعہ اور سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا پردے کے تعلق سے، سودا بنت زمعہ کے ایک بھائی تھے، ان کے باپ کی لونڈی کے بیٹے عبدالرحمن ابن زمعہ ان کا نام تھا، وہ ان کے پاس اکثر آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ بیٹھنا راس نہیں آیا، پسند نہیں آیا۔ ایک مرتبہ عبد بن زمعہ جو ان کے بھائی تھے اور سعد بن وقاص دونوں میں جھگڑا ہو گیا اپنے باپ کی لونڈی کے بچے کے بارے میں۔ تو انہوں نے کہا سعد بن وقاص نے کہ میرے بھائی عتبہ بن وقاص نے مجھے وصیت کی ہے کہ جب میں مکہ جاؤں تو زمعہ کے لونڈی کے بچے کی نگرانی کروں اور جہاں موقع ملے اسے اپنے قبضے میں کر لوں۔
اور اس کے بالمقابل عبد بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بھائی ہیں، میرے باپ کی لونڈی کے بچے ہیں، اور یہ میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوئے، میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوئے، اس لیے میرے بھائی ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غور سے دیکھا اور اس بچے میں عتبہ کی مشابہت پائی، یعنی چہرے مورے سے اور قد و کاٹھی سے تو عتبہ میں مل رہا تھا، عتبہ کے شکل و حیت کا تھا، لیکن چونکہ وہ زمعہ کے بستر پر پیدا ہوا تھا اس لیے وہ سودا کا بھائی ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد للفراش واحتجبی عنہ یا سودا، دیکھو بچہ جو ہے جس کے بستر پر پیدا ہو، مالک یا شوہر اسی کا ہوتا ہے۔ تو اے عبد بن زمعہ، سودا کے بھائی سے کہا یہ بچہ تمہارا بھائی، تمہارے باپ کی لونڈی کا بچہ ہے، اور اے سعد بن وقاص، بلا شبہ یہ بچہ تمہارے بھائی عتبہ سے ملتا ہے لیکن ان کا بچہ نہیں، یعنی ان کے بستر پر پیدا نہیں ہوا تو ان کا بچہ نہیں ہوا۔ واحتجبی عنہ یا سودا، اور اے سودا تو اس سے پردہ کرتی رہنا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطاً فرمایا کیونکہ اس کی مشابہت عتبہ بن ابی وقاص سے تھی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس سے پردہ کرتی رہنا۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی سخی و فیاض تھی، بڑی سخاوت و فیاضی کرتی تھی، غریبوں میں صدقہ کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اینا اسرع بک لحوقا، کہ سب سے پہلے آپ کے بعد آپ سے کون سی بیویوں میں سے کون سی بیوی آپ سے جا ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اطول کلن یدا، تم میں جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہو وہ سب سے پہلے ہم سے ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد عائشہ کہتی ہیں ہم نے لکڑیوں سے سب بیویوں کا ہاتھ ناپنا شروع کیا، سب سے لمبا ہاتھ حضرت سودا بنت زمعہ کا تھا، لیکن کہتی ہیں کہ پھر بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ اطول کلن یدا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہے وہ ہم سے سب سے پہلے ملے گا۔ آخرت کی زندگی میں مراد یہ تھی کہ سب سے زیادہ سخاوت و فیاضی کا نمونہ پیش کرنے والی وہ عورت جو ہوگی وہ مجھ سے ملے گی، اور وہ سودا بنت زمعہ تھی جو ہم میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملی۔ وکانت تحب الصدقہ، اور وہ صدقہ کرنا پسند کیا کرتی تھی۔ سودا بنت زمعہ سے احادیث کی کتابوں میں 5 روایات مروی ہیں، ان کے شاگردوں میں محدثین عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا شمار کیا ہے۔ 5 احادیث ان سے مروی ہیں، احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ان سے ان کی پہلے شوہر سے ایک اولاد تھی جس کا نام عبدالرحمن ابن سکران بن عمرو تھا، ایک ہی اولاد تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ یہ عبدالرحمن بن سکران بن عمرو یہ جنگ جلولہ میں، فارس کی ایک بستی کا نام ہے ایران کی، جس میں جنگ ہوئی تھی، اس میں انہوں نے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، اور اس کے بعد ان کی وفات کی بات ہے۔ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں مورخین کا بہت اختلاف ہے اور اس میں سال کی کوئی تعین نہیں کر پائے، لیکن راجح مفسرین مورخین کہتے ہیں راجح تاریخ 20، 21، 22، 23 کے درمیان کی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخری سال میں ان کی وفات ہوئی ہے، آخری سالوں میں ان کی وفات ہوئی ہے سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور بقیع غرقد میں یہ دفن کی گئی، بقیع غرقد میں ان کو دفن کیا گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کو الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کے ازواج مطہرات، اپنی ماؤں امہات المؤمنین سے اور تمام صحابیات اور صحابہ سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی سیرتوں کو، ان کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، صحیح معنی میں مسلمان بنا کر زندہ رکھ، خاتمہ و کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو۔ معذرت چاہتے ہیں، کافی وقت لمبا ہو گیا، لیکن کچھ باتیں تھیں جو بیان کرنی بہت ضروری تھی، اور دوبارہ سننے کا موقع نہیں ملتا، نہ بیان کرنے کا موقع ملتا ہے، اس لیے آپ لوگوں کا وقت لیا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کو معاف کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔